لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، پڑھے لکھے میرے نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کچھ جمعات المبارک قبل ایک اہم اور انتہائی ضروری موضوع آپ احباب کے گوش گزار کیا جا رہا تھا۔ بیچ میں کچھ ایسے موضوعات جو وقت کی ضرورت تھی وہ بیان کرنے پڑے، اور وہ چند اہم ضروری باتیں جو باقی رہ گئی تھی، میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انہیں آپ کے گوش گزار کر کے مکمل کیا جا سکے۔ آپ احباب کو یقیناً یاد ہوگا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول سے ان کی ایک بڑی اہم نصیحت جو بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہے، اور کئی ایک احادیث سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، تو وہ آپ احباب کو سنائی جا رہی تھی کہ جس میں آپ یہ سن رہے تھے امام صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے چار چیزوں کا، چار مسائل کا جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ چار مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ جو مسئلہ اور پہلا مسئلہ کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلا جو مسئلہ اور پہلی چیز جس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے علم، اور پھر علم کی انہوں نے تشریح کی کہ علم کس چیز کا نام ہے، تو اس میں پھر انہوں نے تفسیر میں، تشریح میں اور توضیح میں یہ بات لکھی ہے کہ علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تین چیزیں فرمایا ہوا معرفت اللہ، علم پہلی چیز جس کا نام ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اس میں آپ تفصیل سے گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔
دوسرے نمبر پہ فرمایا ومعرفت نبی، جس طرح اللہ کی پہچان ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس کے نبی کی پہچان بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ومعرفت الدین الاسلام، ومعرفت دینی، اور اس کے دین کی معرفت بھی اسی طرح ضروری اور لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ یہ تین چیزیں علم کہلاتی ہیں، اس کے علاوہ باقی سب کچھ فنون تو ہو سکتے ہیں لیکن علم نہیں۔ علم صرف یہی چیز ہے کہ اگر آپ بڑی سے بڑی ڈگری لے لیں، اگر آپ کو معرفت اللہ، اللہ کی پہچان نہیں، اس کے نبی کی معرفت نہیں، اس کے دین کی پہچان نہیں، تو آپ کی اس ڈگری کو علم نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بات 100% درست ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے 20 ڈگری ہولڈرز کو دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا۔ ہم نے اسمبلیز میں اور پھر بڑے بڑے ایوانوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پاس ہمارے ملک کی شاید سب سے بڑی ڈگری تھی، لیکن بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھی گئی، قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے آسان سورت ان سے نہیں پڑھی جا سکی۔ تو اس لیے علم جو ہے میرے بھائیوں وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت اور اس کے دین کی پہچان۔ باقی جو کچھ بھی ہے، آپ MBBS کرتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ آپ کسی اور کسی فیلڈ میں بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کسی فیلڈ میں بھی آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ اور کسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں، تو یہ سارے فنون ہیں۔ علم جو ہے وہ صرف قال اللہ وقال رسول کا نام ہے، اور اسی علم میں وہ لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پر علم کہلوائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز علم، اور ان 3 چیزوں کا علم یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بڑی تفصیل سے میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام صرف مولوی کا ہے، یہ کام صرف ایک خاص مخصوص لوگوں کا، مخصوص طبقے کا یہ کام ہے کہ وہی علم حاصل کریں جو لوگ منبر و محراب سے منسوب ہیں، منسلک ہیں۔ لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ آج ہمیں تبھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ کسی گلی کوچے میں کوئی ان پڑھ اور جاہل شخص بھی جب اپنے آپ کو نبی کہلوانے کا دعویٰ کرتا ہے تو 20 لوگ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کمالات اور کیا کچھ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز، دوسرا مسئلہ فرمایا والعمل بھی، جب آپ کے پاس علم آ گیا اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا، اس کے دین کا، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ پھر آپ جو آپ نے جانا اس پر عمل پیرا بھی ہوں، اس پر عمل پیرا بھی ہونا۔
یہ دوسرا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ جب آپ نے جان لیا میرے اللہ کی قدرت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے، میرے اللہ رب العزت کا علم کیا ہے، تو پھر یہ مجھے کبھی زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے عمل سے اس کی مخالفت کروں۔ میرا عمل بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ میں مانتا ہوں کہ میرا اللہ مشکل کشا ہے، تو پھر میں عمل سے بھی ثابت کروں کہ واقعی میرا اللہ مشکل کشا ہے۔ پھر مجھے ضرورت پڑنے پہ کبھی کسی جناب بڑے درخت کے نیچے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے پتھر پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، پھر مجھے کسی بڑی قبر پر جھک جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں نے جان رکھا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی آہو پکار کو سنتا ہے، آہو فغاں کو سنتا ہے اور پھر اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا صرف اللہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل دور کرتا ہے۔ جب میرا یہ ایمان ہے، میں نے یہ علم جان رکھا ہے کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ کے ہی بس میں کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ جب یہ علم ہے تو پھر اولاد اسی سے مانگی جائے، اولاد کے لیے اسی کے آگے ہاتھ اٹھائے جائیں، یعنی آپ کا علم اور آپ کا عمل آپس میں موافق ہونا چاہیے، آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں موافقت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ علم آپ نے اور حاصل کر رکھا ہے اور عمل آپ کچھ کر رہے ہوں۔ جیسے دنیاوی مثال ہے، آپ نے تھیوری جو ہے وہ پڑھ رکھی ہے کسی، یہ جو ہمارے پاس ہے میڈیکل سائنس جو ہے، اس میں آپ نے جناب MBBS کی ڈگری لے رکھی ہے، اور دکان آپ ڈال کے بیٹھ جائیں کسی حکیم کی، کسی طبیب کی، چاہے وہ طب یونانی کا ہو، چاہے وہ نظریہ مفرد اعضاء کا ہو، چاہے وہ آیورویدک کا ہو، کسی بھی طب سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، تو میرے بھائیوں یقیناً آپ نقصان کھائیں گے، چونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں طب یونانی کو، آپ نے نظریہ مفرد اعضاء کو پڑھا ہی نہیں ہے، آیورویدک کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کسی کو اس کے مطابق دوائی کیا دیں گے؟ تو میرے بھائیوں یہ جس طرح ہمیشہ یہ ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کا ایک بنیادی اور بڑا فرق ہے، اسی طرح یعنی طب میں بھی چلے جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے، جو اس نے جان رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو ہم نے جان رکھا ہے پھر اس کے مطابق اپنا عمل بھی کریں، چاہے وہ اللہ کی معرفت کے حوالے سے علم ہو، چاہے وہ اس کے نبی کی پہچان کے حوالے سے ہمارا علم ہو، چاہے اس کے دین کے حوالے سے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اتوار کیا تھے، حضور کا بیٹھنا کیسے تھا، حضور کا اٹھنا کیسے تھا،
اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی، اللہ کے رسول کا سفر کیسا تھا، حضور جب مجلس میں ہوں تو کیسے بیٹھتے، کیسے گفتگو کرتے، کیا دعائیں پڑھی جاتی، یہ ساری باتیں جب ہم جان لیں تو پھر عمل بھی ہمارا انہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا والعمل بھی، علم جاننے کے بعد علم پر عامل کا ہونا ضروری ہے، عامل ہونا ضروری ہے۔ عمل کے بغیر میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اگر آپ بہت کچھ بھی پڑھ لکھ لیں، آج فقدان ہی یہی ہے کہ جو جرائم، جو بد تہذیبیاں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں وہ شاید ہمیں باہر فیلڈ میں دیکھنے کو ملیں، اس لیے کہ آج وہ استاذ نہیں رہے، وہ معلم نہیں رہے کہ جو بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت پہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ ذرا جو لوگ آج 40 45 سال اور 50 سال کی عمر کے ہیں، انہیں بخوبی علم ہوگا کہ جب وہ اسکولوں میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، کسی مدرسے میں تعلیم کے لیے آتے تھے تو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی جاتی تھیں، ایک ایک بات جو تربیت سے تعلق رکھتی تھی وہ سمجھائی جاتی تھی۔ آج ان چیزوں کا فقدان ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل جو ہے اگر نہیں ہے، میں اسٹیج پہ یہاں کھڑے ہو کے جو بات کہوں اس پر میرا عمل نہ ہو تو مجھے یقیناً آپ اچھا نہیں جانیں گے۔ اس لیے کوئی بھی شخص ہے، ہمارے دین کی یہی تعلیمات ہیں، ہمارے قرآن نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے کہ آپ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کا لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ جس پر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل جو ہے یہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ آپ کو وہاں جو ہے وہ کسی کو تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا عمل ایسا رکھیں کہ 20 لوگ آپ کا عمل دیکھ کے آپ سے متاثر ہو جائیں کہ یار فلاں شخص بڑا عامل ہے، بڑا دین پر کاربند ہے۔ تو دوسرے نمبر پر میرے بھائی جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل۔ اور تیسری چیز فرمایا وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، کہ جب آپ نے علم سیکھ لیا اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے، یہ سٹیپ ہے میرے بھائیوں۔ دین کا علم بھی سیکھ لیا، اس کے عامل بھی بن گئے، اب آپ پہ لازم ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم آ گیا ہے تو آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، آپ گھر میں محسوس کریں کس چیز کی، کہاں دین کی مخالفت ہو رہی ہے، کہاں دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بتائیں اپنے بیوی بچوں کو، بتائیں اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے ہمسایوں کو، یہاں سے آغاز کر دیں کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، اس علم جس پر آپ عمل پیرا ہیں پھر اس کی دعوت، لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو دعوت الیہ ہے، داعی اور مبلغ کا اور دعات کا کام جو ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کا کام ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے انبیاء کی ساری زندگی دعوت دیتے ہوئے گزر گئی، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں ہم شرم محسوس کریں، جس میں ہم جھجک جائیں کہ یار یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کسی کو دعوت دے کے وہ مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے، لیکن آپ اپنے لیے اعزاز سمجھا کریں کہ میں نے الحمدللہ نبیوں کا کام سر انجام دیا ہے،
میں نے انبیاء کا کام سر انجام دیا ہے۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں، آپ جس امت محمدیہ سے وابستہ ہیں، اس کی تو شان ہی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا اے امت محمد، تمہارا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ تمہیں تو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو برائی سے بچاؤ، برائی سے منع کرو۔ ہمارا تو سب سے جو امتیازی وصف ہے، جو ہمیں بقیہ امم سے اور بقیہ جو امتیں ہم سے پہلے آنے والی ہیں ان سے ممتاز کرتا ہے، وہ یہی عمل ہے میرے بھائی، کہ باقیہ جو ہم سے پہلے امتیں تھیں ان میں انبیاء نے دعوتیں دی، چند لوگ جو ان کے ساتھ تھے، باقی سب مخالفت کرنے والے۔ اور ہمیں تو امت محمد کو یہ وصف دیا کہ تم میں سے ہر شخص داعی ہے، ہر شخص مبلغ ہے، ہر شخص اپنا اپنا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دے۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر میری ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے، تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے، تو اس کو آگے پھیلاؤ، آگے دوسرے تک پہنچاؤ۔ اور یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے میرے بھائیو، جس میں ہم بڑا جھجکتے ہیں، بہت شرماتے ہیں۔ آج تو ہم اتنے مصلحت پسند ہو گئے ہیں، شرک کی تو خیر کیا ہم نے ممانعت بیان کرنی، کسی کو منع کرنا، بدعت سے تو کیا روکنا۔ میرے بھائیو آج ہم کسی کو نماز کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، نماز کا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وہ بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، وہ اسی نبی کو ماننے والا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس کو ہم نے مانا ہے، لیکن کیا ہے، نماز کا نہیں کہہ رہے۔ دو پارٹنر ہیں، ایک دکان پہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ بھائی تو بھی نماز پڑھ لیا کر۔ اتنی مصلحتیں ہیں آج آ چکی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ باپ آج میرے بھائیوں اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ کسی کو تو کہنا درکنار رہا، آپ باپ آج اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ اسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے پتہ نہیں آگے سے کیا جواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ انبیاء و رسل کا کام ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بھی بھلا کسی کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ میرے بھائیو یہ سب سے اچھی اور بہترین دعوت ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن نے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا تم میں ایسی امت بھی ہونی چاہیے، اور اس امت سے مراد امت محمد، کہ جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ یہ وصف ہے، یہ وصف امت محمد ہے میرے بھائیوں۔ لوگوں کو بلانا یعنی جب آپ نے علم حاصل کر لیا
اور پھر اس پر آپ عمل پیرا ہو گئے تو پھر آپ نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ اس میں آپ نے بہت علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے، لیکن میرے بھائیوں اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو پھر آپ کے اس علم کو زنگ لگ جائے گا، وہ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، آپ کو بھول جائے گا۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے میرے بھائیوں جو کہتے تھے کہ ہم نے مولوی نہیں بننا جی، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نے مولوی نہیں بننا جی۔ یعنی وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا معیوب سا کام ہے۔ لوگوں کے بیہیویئر بھی ایسے ہیں آج، پبلک کے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اخلاص سے اگر آپ کام کریں گے، خلوص نیت سے اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو جتنی عزت اس منبر و محراب میں ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے داعی اور مبلغ کی ہے، اتنی کائنات میں کسی دوسرے شخص کی عزت نہیں ہے۔ لیکن کام اخلاص سے ہو، کام اخلاص سے ہو تو پھر اس جتنی عزت میرے بھائی اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پیچھے صفوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وقت کا اگر وزیر اعظم بھی آ جائے، کوئی صدر بھی آ جائے، تو وہ چھوٹے سے 15-20 سال کے امام کے پیچھے کھڑا ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ ایک عزت کا کام ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے مولوی نہیں بننا، علم حاصل کر لیا، تو میرے بھائیوں وہ دنیا کی بہت ساری فیلڈوں میں گئے، یہ کام بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن آخر ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو کے پھر انہیں واپس یہیں پہ آنا پڑا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر عزت ہے تو صرف دین میں ہے، عزت ہے تو وہ صرف اسی دین پہ چلنے اور اسی دین کی دعوت دینے میں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے آپ چند لوگ ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر سے، ان سلوک سے آپ دین سے بددم نہ ہو، بلکہ اسے اپنے لیے فخر سمجھیں۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ آج اس وقت کے جتنے علماء ہیں، یہ انبیاء کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کو دیکھیں، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے میٹھی زبان رکھنے والا کوئی نہیں تھا، جن کا ایک بڑا مثالی کریکٹر تھا، مثالی ان کی جو ہے اخلاق اور کردار تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیا کچھ نہیں آپ کو کہا گیا۔ تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ جب اخلاص سے آپ کام کریں گے، اگر آپ کوئی مستند عالم اور مفتی نہیں بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر دین کا علم ہے تو آپ اس میں مت شرمائیں، مت اس میں آپ جھجکیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو اچھے انداز سے، انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں تو حکمت سے اور اچھے انداز سے بلائیں۔ آپ کے انداز جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے، آپ لوگوں کو بلائیں، انشاءاللہ آپ کی بات سمجھی جائے گی۔ ایک نہیں مانے گا، دو نہیں مانیں گے، ایک وقت آئے گا کہ 20 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے علم جب آپ نے سیکھ لیا تو علم کے بعد اس پر عمل، اور عمل کے بعد میرے بھائیوں اس علم کا حق یہ ہے کہ آپ اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک ایک ایک بات پہنچائیں۔ اور چوتھا مسئلہ اور اہم مسئلہ میرے بھائیوں، وہ لکھتے ہیں کہ وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى، کہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ جب انسان کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، حق اور سچ بات کرتا ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کھری بات جو ہے وہ ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، تو اس پر آپ کو بسا اوقات نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔
تو ان تکلیف پہ آپ نے صبر کرنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ جو ابھی میں نے کہا کہ چند لوگوں کے رویوں سے آپ نے اپنی فیلڈ نہیں چھوڑ دینی، آپ نے مسلح نہیں چھوڑ دینا، بلکہ آپ نے اسے یہ سمجھ کے سہنا ہے، یہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے کہ یار انبیاء کو بھی تو سب کچھ سننا پڑا ہے۔ اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ آپ کو دین کی وجہ سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کو دین کی وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کے نام دیے جا رہے ہیں، ورنہ یہاں تو لوگ دنیا کی خاطر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ جو سیاسی لوگوں سے وابستہ لوگ ہیں، سیاسی پارٹیز سے، سیاسی جو ہے وہ لوگوں سے، میرے بھائیوں، وہ ان دنیا داروں کے لیے ان کا مشن اور ان کا کاز آگے پہنچانے کے لیے کتنی باتیں سنتے ہیں، کتنی باتیں سنتے ہیں اور پی جاتے ہیں، اس لیے کہ یار اگر غصہ کیا تو ووٹ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی، ہم تو الحمدللہ اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اگر اس پہ کوئی ایسا ریئیکشن آتا ہے، کوئی نفرت آتی ہے، کوئی دشمنی پہ اتر آتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى، اس پر پھر ہم نے صبر کرنا ہے، اس پر پھر آپ نے صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ جب آپ اس پر صبر اختیار کریں گے تو میرے بھائیوں، وہ صبح دور نہیں کہ جب انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کی دعوت کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو اتنی خوشی میسر آئے گی، اتنی خوشی میسر آئے گی کہ آپ کو وہ دیے جانے والے زخم، وہ دیے جانے والے دکھ آپ بھول جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چوتھی جو اور اہم بات میرے بھائی وہ یہ کہ جب انسان اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو بڑی بڑی باتیں لوگ یعنی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اس پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے تو پھر عزتیں ملتی ہیں، پھر عروج ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چار مسائل، ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا، یہ صرف وقت کے امام، وقت کے مفتی کے لیے، وقت کے خطیب کے لیے ضروری نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ سب سے پہلا علم، اور دوسرے نمبر پر جو بھی سیکھا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل، اور پھر عمل کے بعد اس کی طرف دعوت، لوگوں کو بلانا، ایک ایک بات جو سیکھی ہے اس کو سمجھانا، اور چوتھے نمبر پر میرے بھائیوں، اس سمجھانے کے بعد جو آپ کو اس دعوت میں تکلیف اور پریشانیاں آئیں، مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اس پہ صبر کرنا، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور کاش اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا یہ فریضہ سمجھ لے، جو یہ باتیں ہیں، تو میرے بھائیوں یہ لوگوں تک دین پہنچانے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے، بہت آسانی ہو جائے۔ آج ہم امر واقعہ یہ ہے کہ سستیاں اتنی ہیں کہ میرے بھائیوں، دین سیکھنے کی بات کرتا ہوں، علم کی بات کرتا ہوں، جو پہلا جز ہے کہ آج المیہ یہ ہے کہ ہفتے میں ہمیں جمعے والے دن یہ آدھا پونا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے ملتا ہے پورے ہفتے میں، یعنی آپ گھنٹوں کا اندازہ لگائیں تو سینکڑوں گھنٹوں کے بعد ہمیں آدھا پونا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے ملتا ہے، باقی ہمارے پاس پورا ہفتہ ٹائم نہیں ہے۔ اور اس جمعے والے دن جو آدھا پونا گھنٹہ ملتا ہے، اس میں ہم میں سے اکثر نے نماز کا ٹائم یاد کر رکھا ہے کہ جناب نماز ہوتی ہے 1:05 پہ، تو وہ 1 بجے مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی 1 بجے سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری سستیاں ہیں، اور ہم اپنا موازنہ کر لیں کہ علم سیکھنے کے ہم کتنے حریص ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم میں کتنا اشتیاق ہے، کتنی ہم میں جستجو ہے اور کتنی چاہت ہے۔ تو خدا را یہ جو وقت ہمیں ہفتے بعد میسر آتا ہے، یعنی یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ آپ روز دین کا علم سیکھیں، روز آپ دین کا علم سیکھیں، پڑھیں،
لیکن یہ جو آپ کو ہفتے بعد آدھے پونے گھنٹے کی کلاس ملتی ہے، کم از کم اسی کو آپ بڑی جستجو سے وقت پر آ کے 12:15 جمعہ شروع ہوتا ہے تو آپ 12 بجے یہاں مسجد میں ہوں، تو پھر آپ 1 گھنٹہ جستجو سے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کے آپ دین سیکھیں، پھر اس دین پر عمل کریں، پھر اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، پھر اس پر آپ صبر کریں، تو میرے بھائیو کیا ہی مزہ ہو۔ لیکن نماز کے ٹائم پہ آ کے نماز پڑھ کے چلے جانا، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ آج جمعے میں کیا موضوع بیان ہوا، کس چیز کی سے روکا گیا، کس چیز کی طرف بلایا گیا۔ تو میرے بھائیو خدا را ان سستیوں کو دور کریں، ان سستیوں کو ختم کریں، وقت پہ آنے کی عادت ڈالیں اور کچھ سیکھ لیں، دین کسی بہانے سے، کسی نسبت سے سیکھ لیں۔ اگر بچپنے میں کچھ مجبوریاں تھیں، نہیں ہم مساجد میں اور مدارس میں جا کے پڑھ سکے، سیکھ سکے، تو آج اس موقع کو کم از کم ضائع نہ کریں، اس سے فائدہ